السلام علیکم فرینڈس، میں ہوں نوید اختر ہاشمی۔ یوٹیوب پہ ہماری جو سیریل چل رہی ہے کام کی بات، وہ جس کی آج جو سی ہے وہ قسط نمبر 14 لے کے حاضر ہوا ہوں۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ میری کام کی بات جو سی وہ سن بھی رہے ہوں گے اور شیئر بھی کر رہے ہوں گے۔ ٹو دا پوائنٹ کام کی بات کی طرف چلتے ہیں، کیونکہ اس کے بعد مجھے انالیسس کرنا ہوتا ہے۔ تو آج کل کا جو ماحول ہے، جیسے ہم دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ، فیس بک پہ ایسی ٹرینڈ چل رہے ہیں، ایک خبر کو اتنا بڑھا چڑھا کے بتایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پہلے بھی ایک ویڈیو میں نے اس پہ دی ہے، تو ایک اور مثال مجھے یاد آ گئی، تو میں نے کہا یہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا چلوں کہ ایک نا گاؤں کا نمبردار تھا، تو وہ کسی کے گھر گیا، کھانا شانا کھایا، وہاں سے نکلا، ٹھیک ہے۔ رستے میں اس کو نیند آ گئی کہیں، تو رستے میں جب نیند آئی تو وہ تھوڑی دیر لیٹ گیا، کسی درخت کے نیچے لیٹ کے پھر جا کے واپس جا رہا تھا۔ جب گھر گیا تو رستے میں نا اس نے دیکھا کہ نا اس کے منہ سے نا ایک پر نکل آیا، چھوٹا سا چڑیا کا پر تھا۔ پر کہیں ہو سکتا ہے کہ اس کو منہ کھول کے سونے کی عادت ہو، تو وہ ہوا چلی کہیں تو پر منہ میں چلا گیا اس کے۔ وہ جب سو کے اٹھا، جب اس نے چلنا شروع کیا تو رستے میں اس نے دیکھا کہ اس کے منہ سے نا ایک پر نکل آیا۔ وہ بڑا پریشان ہوا کہ میرے منہ میں پر آیا کیسے؟ اس پہ میں کھانا بھی پیچھے سبزی کھا کے آیا تھا، نہ مرغا پکایا، کسی نے پر کیسے آ گیا؟ وہ بڑا پریشان رہا۔ اب اس نے کہا پریشانی ہے، انسان کی فطرت ہے کہ وہ پریشانی کسی نہ کسی سے شیئر کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے خطرناک پریشانی کی جو شیئرنگ ہے نا، وہ بیوی کے ساتھ ہے۔ جو کہ بیوی سے لوگ شیئر کرتے ہیں، مجبوری یہ کرنی پڑتی ہے، جن کا ساتھی ہے، جن کی اور کمپنی نہیں ہے۔ مگر عورت کے ساتھ کوئی راز شیئر کرنا ایسے ہی ہے جیسے ساری دنیا کو بتانا، ٹھیک ہے۔ تو وہ آیا، اس نے اپنی بیگم کو کہا کہ میں جب رستے سے آ رہا تھا تو میں نے دیکھا میرے منہ سے ایک پر نکلا ہے، تو میں بڑا پریشان ہوں، ابھی تک مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ پر آیا کہاں سے، میں بڑا پریشان ہوں۔ تو میں نے کہا چلو تمہیں بتا دوں، ٹھیک ہے۔ اور ساتھ اس نے کہا کہ نا یہ بات کسی سے کرنا نا، ٹھیک ہے، ویسے ہی یہ بات میں نے تمہیں بتائی ہے۔ اس کی بیوی نے کہا ٹھیک۔ اب اس کی بیوی جو سی گھر میں بیٹھی ہوئی تھی، تو تھوڑی دیر بعد یعنی کہ نا ایک کام کرنے والی نوکرانی آ گئی، ظاہری بات ہے نمبردار کا گھر تھا، کام کرنے والی آ گئی۔ اس نے کام کرنے والی کو کہا کہ ادھر آؤ، بات سنو، آج تو میرے میاں کے ساتھ بڑا حادثہ ہو گیا کہ وہ آ رہا تھا تو اس کے منہ سے نا پتہ نہیں پرندوں کے پر اس کے منہ سے نکل رہے ہیں، نکلے۔ وہ بڑا پریشان ہے، تو وہ تو اندر لیٹا ہوا جب سے آیا۔ اب وہ جو نوکرانی تھی، اس نے پر سے پر سن لی، ایک پر سے اس نے زیادہ پر سن لیے ذہن میں، یعنی بات بڑھ گئی نا تھوڑی سی۔ اب اگلے بندے کے پاس جب وہ بات پہنچنی تھی، ظاہری بات ہے اس سے زیادہ بڑھ جانی تھی۔ وہ نوکرانی نکلی، وہ جا کے تندور پہ چلے گی، تندور پہ اور بھی عورتیں بیٹھی ہوتی ہیں، تو وہ تندور پہ روٹیاں لگوانے گئی، تو وہاں جا کے اس نے کہا اللہ معافی، اللہ معافی، آج نمبردار کے جو منہ سے نا وہ بات کی ہے اس نے، وہ جب وہ بات کرتا ہے تو اس کے منہ سے تو بھئی پر نکل رہے ہیں، پر دھڑ دھڑ پر گر رہے ہیں۔ وہ بات وہاں سے چلی، وہ آگے گھروں تک گئی، گھروں میں جا کے کئیوں نے کہہ دیا کہ جب وہ نمبردار بولتا ہے تو اس کے منہ سے تو بھائی چوزے نکل رہے ہیں۔ وہ چوزوں سے بات بڑھتی وہ کبوتروں تک آ گئی، کبوتروں سے آگے، حتیٰ کہ بات بڑھتی اتنی مس کمیونیکیشن اتنی بڑی کہ لوگوں نے کہا کچھ لوگوں نے یہاں تک بات کر دی کہ جب وہ بولتا ہے تو اس کے منہ سے پرندے نکلنے شروع ہو جاتے ہیں۔ لوگ سارے پریشان ہو گئے، سارے لوگ اکٹھے ہو کے یہ معجزہ دیکھنے کے لیے آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ نمبردار کے معجزہ ہو گیا نمبردار کے ساتھ۔ تو وہ نمبردار کے گھر کے سامنے آ گئے، آ کے تو انہوں نے نمبردار کو کہا کہ وہ معجزہ ہمیں بھی کر کے دکھاؤ، ہم نے سنا ہے کہ تم منہ سے پرندے نکالنے کی تم میں کرامت آ چکی ہے، معجزہ آ چکا ہے، وہ ہمیں کر کے دکھاؤ۔ پورے گاؤں میں کیا پورے علاقے میں بات پھیلی ہوئی ہے۔ وہ بڑا پریشان ہوا، اس نے سوچا کہ یہ بات نکلی کہاں سے، یہ کہاں بات، اس کو سمجھ نہ آئی یہ کون سی بات ہو رہی۔ پھر اسے سمجھ آئی کہ میں نے تو اپنی بیوی کو بتایا تھا کہ منہ سے پر نکلا ہے، وہاں سے بات چلتی یہ پرندوں تک آ پہنچی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب اس نے کیا کہا کہ اچھا میں بتاتا ہوں، ٹھیک ہے، مجھے تھوڑا سا وقت دیں، ٹھیک ہے۔ یہ کہہ کہ اس نے کیا کیا، گھر میں انٹر ہوا اور پچھلی دیوار سے چھلانگ لگائی اور بھاگ گیا۔ گاؤں والے بیٹھ کے انتظار کر آخر واپس جانا شروع ہو گیا۔ انہوں نے کہا نہیں یار جھوٹ ہوگا بات۔ اب اس بات کے پیچھے کیا راز ہے، اس کے اوپر اب ڈسکس کرتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں بھی کیا ہو رہا ہے کہ اتنی سی بات کو اتنا بڑھا چڑھا کے بتا رہے ہیں نا، کوئی خدا کا خوف نہیں ہے آپ لوگوں کو کہ جھوٹ بولتے ہیں۔ ایک بندہ کہہ رہا ہے جی فلانا جھوٹا ہے تو اگلا کیا۔ اب کیا ٹرینڈ چل رہا ہے اس وقت،
یہ دیکھیں آپ، اتنے بڑے بڑے الزام، کوئی ہمارے معتبر اداروں کے خلاف باتیں کر رہا ہے، کوئی ہمارے معتبر لیڈرز کے خلاف بات کر رہا ہے، ٹھیک ہے، کوئی ہمارے اچھے انسان جو ان سے صحیح معاشرے میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں ان کو اتنے برے برے الفاظوں سے، القابوں سے نوازا جا رہا ہے. اور اگر کوئی ایک گالی دے رہا ہے تو دوسرا 2 گالیاں دے رہا ہے، تیسرا 4 گالیاں دے رہی ہیں، اور پانچواں جو ہے وہ کمال کر رہا ہے، وہ یعنی کہ اس کو مسلمان ماننے کو بھی تیار نہیں ہے. اتنی بات بڑھائی جا رہی ہے. او ہو یار، ہمیں کیا پتا، ہم ان لوگوں کے ساتھ بیٹھتے اٹھتے تھوڑی، ہم تو یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. وہاں کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے، کوئی اپنے مفاد کے لیے، آپ کو پتا ہے کہ قانون چینج کیے جا رہے ہیں، چوریاں چھپانے کے لیے قانون ہی بدلے جا رہے ہیں. یہ ہمارا حال ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا. تو جتنی بات ہے اتنی تک رہنے دیں. خدارا اتنی بڑھا چڑھا کے، میں پہلے بھی آپ کو کہہ چکا ہوں کہ سوشل میڈیا کے اوپر خدارا ایسی باتیں مت کریں جن سے نفرت پیدا ہو، جن سے یعنی کہ دوسری بات ہے کہ کئی دفعہ تو ایسی بات جب کوئی ہم پڑھتے ہیں سوشل میڈیا پہ تو ہمیں کئی دفعہ تو ہم ہنس پڑتے ہیں کہ یار یہ کس طرح کی بات لکھی گئی ہے. ان لوگوں کو خدا کا خوف نہیں ہے، کس بندے کے بارے میں کیا بات ہو رہی ہے، کس ادارے کے بارے میں کیا بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا. تو بڑی یعنی کہ حیرانی ہوتی ہے کہ ہم پھر دوسری بات ہے، پہلے تو ہمارا خاص طور پہ ہمارا پولیٹیکل پارٹیز تو ادھر ایشو رہ گیا. ابھی دیکھیں ہم مذہبوں کا بھی آپس میں چل رہا ہے کہ فرقوں کے بارے میں بات کرنی، یہ بہت غلط بات ہے. کسی کی دل آزاری کرنا بہت غلط ہے، ٹھیک ہے. وہ کام کرے جس سے محبت بڑھے، معاشرے میں جو سی ہے پازیٹیوٹی آئے، معاشرے میں جو سا ہے نا وہ یعنی کہ نا کم از کم بھائی چارہ پروموٹ ہو. ہمیں کچھ ایسا کرنا چاہیے. تو اس لیے میں اس مثال کو سنانے کا مقصد یہ ہے صرف کہ اتنی بڑھا چڑھا کے باتیں نہ کریں، کسی کے لیے نفرت اتنی بڑھا چڑھا کے نہ اس کو پیک پہ لے کے جائیں کہ اچھا بھلا کوئی اچھا انسان بھی اس نفرت کی نظر ہو جائے. ہمارے ملک میں آگے ہی جون سی ہے لیڈرشپ کی بہت زیادہ کمی ہے. تو ہمیں چاہیے کم از کم جو بھی کسی بھی پارٹی سے اگر کسی کا تعلق ہے، اگر کوئی اچھا انسان ہے تو ہمیں اس کو سپورٹ کرنی چاہیے، ٹھیک ہے نا. ہمیں چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ ہماری پارٹیز میں بھی اوپر کے لیڈرز بھی کچھ کر رہے ہیں کہ وہ اپنی پارٹی کی فیور میں کسی اچھے انسان کو بھی غلط کہتے ہیں. او یار خدا کا خوف کرو، جو صحیح ہے اس کو صحیح مانو بھائی، جو صحیح ہے اس کو صحیح. اس پارٹی کے انفلوئنس میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ 2+2 5 ہوتے ہیں، 2+2 4 ہی رہنے چاہیے، ٹھیک ہے نا. اس لیے خدارا کو کہ جان آپ نے اللہ کو دینی ہے. جو آپ جھوٹ بول رہے ہیں وہ بھی ساری دنیا دیکھ رہی ہے، جو آپ سچ بول رہے ہیں وہ بھی ساری دنیا دیکھ رہی ہے. مجھے امید ہے یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئے گی. اگر پسند آئے تو اسے شیئر کیجیے گا. بہت بہت شکریہ جی. اللہ حافظ.